آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، کیا مطلب؟ ٹکڑا سے مراد کیا ہے؟ ستارہ. پتھر گرا دے، حجارۃ من السماء، پتھر گرا دے، پتھر وہاں سے ژالہ باری کر دے. بارش پتھروں کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، بس گرا دے تو، اگر تو سچا ہے. چلیے. انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا. قال ربی عالم بما تعملون، انہوں نے کہا میرا رب جانتا ہے خوب اچھی طرح جو تم کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ لاؤ عذاب لے آؤ اور ہم کو ہلاک کر دو. کہتا اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی جب چاہے گا عذاب لے آئے گا. ہم کو لانے کی، ہم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے اور لے آئے گا عذاب. چلیے. فکذبوا، چھتری والے دن کا عذاب. چھتری والے دن بدلی اٹھی، بدلی خوب گھنگھور کھٹا اٹھی ہے. جب بدلی اٹھتی ہے طوفان بھی آتا ہے، ہوائیں بھی چلتی ہیں، چیخیں بھی ہوتی ہے. کہیں صیحہ کا لفظ ملے گا، کہیں رجفہ کا لفظ ملے گا، زلزلہ بھی ہے. سمجھ گئے آپ نا؟ یہ سب آتا ہے. تو ذلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دم کیا ہوا؟ بادل، زبردست بادل آ گیا، ایک دم کالی گھٹائیں آ گئی اور ان کو تباہ کر دیا. بعض لوگوں نے کہا کہ آگ کا عذاب آیا. بعض لوگوں نے کہا ہوگا دیکھیے ذلہ سے مراد دھواں کچھ ہے. شامیانے والے دن تھے. شامیانے تو ٹھیک ہے، صاحبان صاحبان ہاں، صاحبان ہے اور شامیانہ دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک دھماکے اور زلزلے کی شکل میں آیا. ہاں، زلزلہ بھی ہے، صیحہ بھی ہے، دوسری جگہوں پہ ان کے لیے صیحہ کا لفظ بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا بادل والے. ہاں، جب ہوتا یہ ہے کہ بدلی بھی آتی ہے اور سمجھیے طوفانی ہوائیں بھی چلتی ہیں، کنکر پتھر بھی چلتے ہیں بہت زبردست. اب آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف مقامات پہ ان کا ہے نا، تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ ملے گا. تو کل کو آپ دیکھیں گے، مجموعے کو دیکھیں گے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے جب عذاب آیا بدلیاں آئیں، کالی گھٹائیں اٹھی، زوردار بارش ہوئی، زبردست آندھی بھی چلی اور آندھی کنکر پتھر لے گئی. آپ دیکھیں ادھر جب آندھی چلے گی یہ جو ہے یہ سب جو ہاں یہ سب جو علاقہ ہے ریت ہے، ادھر ریت ہے نا، تو ظاہر ہے ریت آئے گی تو یہ سب زبردست آندھی طوفان ان کو تباہ کر دیا بدترین بارش کے ذریعے. چلیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اس میں نشانی ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مطالبہ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ نشانی کا. یا ہم کو نشانی دکھا دو. اگر تم نبی ہو تو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے نشانی دکھا دو. کہ اس میں دیکھو نشانی ہے، اس میں دیکھو نشانی ہے. وہ نے مطالبہ کیا، اور جب مطالبے پہ عذاب آتا ہے تو قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. دیکھ لو تم اسی میں اپنی شکل تم دیکھ لو. اگر تم بھی وہی مطالبہ کرو گے تو تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، تم بچ نہیں سکتے. چلیے. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. بس دیکھیے، اب یہ دیکھیے اصل چیز آ گئی، عثمانی صاحب شروع کیسے کیا تھا؟ الف لام را تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. اسی کو ثابت کرنے دیکھیے سارے قصے آئے. پھر آنے کے بعد اب ان کی جانب خطاب کر دے رہا ہے. کس کی جانب؟ ہاں، جو مشرکین جو اس کا انکار کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. بس کیجئے. تو بے شک یہ عالمین سے مراد پھر یہی آئے گا تمام انسانوں کے رب کا نازل کردہ ہے. تمام انسانوں کے رب کا نازل کردہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن مجید؟ سب کی ہے قرآن سب کے لیے ہے. کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بولے یاسین صاحب. دیکھیے اس سورہ میں رب العالمین کی تذکرہ بار بار ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ربوبیت اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد عزیز و رحیم ہے. یہ 3 صفات ہیں بہت زیادہ.
اور آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے خوب استعمال کیا ہے، حضرت ابراہیم نے استعمال کیا، ہاں الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وغیرہ وغیرہ ہے۔ تو اب یہاں پھر شروع کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے انسانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رب یعنی سب چیز آ جاتی ہے، ساری صفاتیں اللہ کی رب کے صفات میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہر صفات کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک، سکندر بھائی۔ پورے عالم کے لیے ہاں پورے عالم۔ یہ کہنا دین چاہتا ہے اسلام جو یہ طرح کے دین اسلام جو پورے عالم کے لیے ہے اور ہر وقت آپ کی رائے جو کھلی ہے۔ سالم بھائی کیوں اس کو رب العالمین کا نازل کرنا ہے؟ اس وقت کفار مکہ اور قریش کے لیڈر یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی مسلمانوں کا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک، یعنی آپ نے دیکھا نا شروع میں ہم نے بتایا تھا جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا اصل مضمون کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے۔ اور کیا؟ اور کیا بتایا تھا؟ غالب آ کر رہے گا، یہ غالب آ کر رہے گا، مغلوب نہیں۔ کیوں غالب آئے گا؟ یہ معمولی ہستی کی تھوڑی نہیں ہے، رب العالمین کا نازل کرتا ہے بھائی، یوں ہی تھوڑی نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ روح الامین آئے ہیں، اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کو تم ایسی نظر انداز کر دو اور جھٹلا دو کہ بس ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے، رب کے معنی کیا ہیں؟ چلیے پھر پہلے دن تھوڑا سا ہم نے کیا تھا، رب کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا۔ دیکھیے جہاں تک اس کی بات ہے کہ پالنے والا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت ابراہیم الذی خلقنی، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ رب العالمین کی تعریف ہے نا، الذی خلقنی، جو مجھے جس نے پیدا۔ کیا اس میں کوئی ہے کسی کو اختلاف ہے؟ مشرک کو بھی اختلاف ہے کیا؟ سب مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ بولیے۔ رسول کی اطاعت پر۔ ربوبیت، رب ایک اللہ عبادت۔ اب تھوڑی سی اس کی ہم تفصیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ مسئلہ اتنا اہم ترین ہے کہ آپ سمجھے، تھوڑی سی اس کو ہم تھوڑی سی اور گفتگو کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ذہن میں پورے طور پر بات واضح ہو جائے۔ جی دیکھیے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے دعوت دی اپنی قوموں کو۔ قوموں کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جو چیز وجہ نزاع تھی، یہ ربوبیت کی صفت تھی۔ وجہ نزاع ربوبیت کی صفت تھی۔ اللہ رحیم ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا محبوب ہے، یہ کسی کو اختلاف نہیں۔ کیوں اختلاف؟ اب بڑا دیالو ہے، بڑا دیالو ہے، بہت اچھا ہے، بولیے کسی کو اختلاف۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ سارے پیغمبروں کی دعوت اسی کے ارد گرد گھومتی، کس کی؟ ربوبیت کی ارد گرد گھوم رہی ہے، ربوبیت۔ اب آپ دیکھیے، ابھی آپ نے پڑھا حضرت ابراہیم کو، تو پڑھا حضرت موسیٰ کو پڑھا، ما رب رب السماوات والارض، پڑھا آپ نے نا۔ دوسری جگہوں پہ آیا ہے سورہ حج میں، کہا کہ یہ سب کو پیش کیا، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مجوسیوں کو، مشرکین، سب کو پیش کرنے کے بعد ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دنیا کے گروہ ہیں جو پیغمبر کے مقابل آتے رہے ہیں، یہ کس سلسلے میں جھگڑا کیا؟ فی ربہم، ربوبیت کے سلسلے میں۔ سب کا ربوبیت کے سلسلے میں جھگڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے، وہ تو ہے مشہور ہے نا، حضرت یوسف نے زندہ میں کس چیز کی دعوت دی تھی؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد، کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک بہتر ہے؟ تو وہ کیا پالنہار کے معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہ، کیا کس معنی میں؟ بولیے۔ ربوبیت سے مراد اب کیا ہے؟ سوال پیدا ہوگا نا بھائی۔ اللہ کی حکیمیت۔ ہاں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا کیا ہے، جہاں روزی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے تاکہ اس دنیا میں خدا کا عادلانہ نظام قائم ہو، کیونکہ وہ رب ہے۔ تو اس میں جو ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا دعویٰ بھی، دلیل بھی ہے۔ وہ کیوں اس نے یہ کتاب نازل کی؟ کیونکہ وہ رب ہے، اسی وجہ اپنے بندوں کو بھٹکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ اس نے ایک کتاب اتاری تاکہ اس کی روشنی میں لوگ اپنی زندگی گزاریں۔ اب دیکھیے ایک چیز اور سمجھیے یاسین صاحب، کہ جتنی قومیں دنیا گمراہ ہوئیں ربوبیت کے سلسلے میں گمراہ، اللہ کی صفات کے سلسلے میں۔
اللہ کے ذات کے سلسلے میں ذات کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اللہ کی صفات کے سلسلے میں سب گمراہ ہو گئے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، سب صفات کے سلسلے میں گمراہ ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ صاف صفات کے سلسلے میں۔ اسی وجہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی خاص بات ہے کہ سب سے زیادہ صفات کا تذکرہ کرتا ہے، اور ساری صفات میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ہر صفحے میں جب کوئی صفت ملے، کون سی صفت ہے؟ بولو صفت ہے ربوبیت۔ اب یوں کہیے، اور تھوڑا سا منہ کر دیتے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پہلی وہی کون سی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اقرا بسم رب، سب سے پہلے رب ہے کہ نہیں؟ اچھا، ترتیب کے لحاظ سے پہلے سورہ کون سی ہے؟ ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے اس کا آغاز؟ الحمدللہ۔ ترتیب کے لحاظ سے آخری صورتیں کون سی ہیں؟ فلق، قل اعوذ برب، ہر جگہ آپ گھیر لیا، قرآن مجید کو گھیر لیا۔ آپ دیکھیں گے معلوم یہ ہوا کہ صفت ربوبیت اصل ہے، اور یہی وجہ نزاع بنی ہے۔ وجہ نوا اگر کوئی کہتا کہ بھیا نماز پڑھنے دیجیے، کر لیجیے بھائی مسلح لیجیے، سب نماز پڑھیے، بولیے کہ نہیں نماز میں کیا جھگڑا ہوگا؟ نماز میں کیا جھگڑا ہوگا؟ وہ تو ضد اس کی ہے، ہندوستان کا مسلمان کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے ضرورت میں، تو ضد ان کی ہے کہ نہیں؟ اور ہندوستان کوئی غیر مسلم اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، کیونکہ غیر فطری چیز ہے کہ نہیں؟ تو بھائی جو کہہ رہے نماز پڑھنا، چلو پھر نماز پڑھ لو، خوب روزہ، چلو روزہ بھی رکھ لو یار، ارے ہم بھی افطار کا نظم کر دیں گے ویسے کا، لیکن مسئلہ یہاں ہے کیا؟ حکومت اسی کی ہوگی، حکومت فرما روائی اسی کی ہوگی، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور آج تک جو ہے یہی وجہ نزاع ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شدارے بولہبیز، یہ ہے اصل میں، یہی ہے اصل چیز۔ یہ مولانا مودودی نے یہی لکھا، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہے، پڑھی ہوں گی، ربوبیت۔ ارے صاحب لوگوں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، ارے وہ شخص نے کمال کیا ہے، غیر معمولی کتاب، پوری عربی، آپ عربی ٹیچر میں آپ دیکھ نہیں سکتے اتنی پائے کتاب، دنیا کسی زبان میں ایسی کتاب نہیں مل سکتی آپ کو کہ مودودی کی 4 بنیاد، قرآن 4 بنیادی اصطلاح ہیں، غیر معمولی کتاب ہے، اس کو پڑھ ڈالیے، دیکھیے 4 بنیادی اصطلاح ہیں، اس میں کیا ہے؟ رب ہے، الہ ہے، رب ہے، اس کی پہلی صفت رب ہے۔ چلیے، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جا خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے۔ نزل بہ روح الامین، اس کو لے کر اترا ہے کون؟ روح الامین۔ امین سے مراد جبریل۔ امین کیوں کہا گیا؟ تو وہ امانت دار ہے، خیانت نہیں کر سکتا وہاں سے لانے میں، اور پھر وہاں سے چلتا ہے تو دائیں بائیں بہت سے فرشتے رہتے ہیں، اکیلے نہیں آتا۔ حضرت جبریل کبھی اکیلے نہیں آئے، پیغمبر کے پاس جب آتے تو جھرمٹ کے ساتھ، ارے خدا کا فرشتہ آدھا ہے، معمولی بات نہیں، پورے جھرمٹ کے ساتھ، فرشتوں جھرمٹ کے ساتھ آتے تھے۔ تو نزل بہ روح الامین علی قلبک، تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ چلیے، متنبع کرنے والے ہیں صاف عربی زبان میں، بلسان عربی مبین۔ عربی سے مراد کیا ہے؟ عربی مانے فصیح، عربی مانے اعراب اسی سے نا، فصیح زبان میں، فصیح اور واضح زبان میں یہ نازل کی ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ چلیے، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اگلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، کیا مطلب؟ پچھلے انبیاء نے جو کتابیں نازل ہوئی، تو اس میں موجود ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کا ذکر، ہاں، اس کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے اگلے لوگوں میں؟ بتائیے یاسین صاحب۔ ایک نبی آئے گا، اس پہ کتاب اترے گی، جی آخری کتاب ہوگی، بالکل صحیح فرمایا۔ یہ کیوں جانتے تھے وہ؟ کیوں جانتے تھے اس نبی کو؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے، ان کی کتابوں میں ہے۔ ان کی کتابوں میں کب سے شروع ہوا ہے بتائیے؟ توریت سے پہلے نہیں کیا؟ ہاں، ابراہیم نے دعا کی ہے، ابراہیم نے دعا کی ہے، کس کی؟ اس پیغمبر کی دعا کی، اور کس کی؟ اس امت کی دعا کی، آپ سمجھ لیجئے، اس امت کی بھی دعا کی ہے، اس لیے جو ہے اس پیغمبر کا بھی ذکر ہے توریت میں، اور اس امت کا بھی ذکر۔ ایک روز ہم نے بتایا تھا آپ کو، محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آخری آیت بتایا تھا نا، کہ اس امت کا بھی تذکرہ ہے،
تو اگلی کتابوں میں تو اس کو مانو، اگلی کتاب اس کا تذکرہ ہے۔ چلیے ایک لفظ اور آ رہا ہے، چلیے اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے اس کے اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی بنی اسرائیل یہودیوں کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اس سے واقف ہے علماء بنی اسرائیل؟ کیا مطلب؟ ذرا اس کو واضح کیجیے تھوڑا سا عبد الرحمن۔ ہاں پوچھ نہیں رہے، کہو معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مجید کہہ رہا یہ معمولی معجزہ ہے کہ اس پر وہ ایمان لا رہے ہیں جو علماء بنی اسرائیل اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو تم دیکھو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس کی تعلیمات پچھلی کتابوں میں ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد سمجھا یہ وہی پیغمبر ہے جس کی خبر حضرت موسیٰ نے دی، جس کی خبر عیسیٰ نے دی، اور سمجھ کر اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو تم معجزہ کے طلبگار، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے بھائی کہ یہ اہل کتاب اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد کون سے علماء؟ اشرار قسم نہیں، علماء اخیار، اچھے قسم کے علماء، شریر علماء نہیں۔ وہ کہاں ایمان لا رہے تھے؟ چلیے اس پر سوال یہ کہ ہاں اہل مکہ جو ہے بنی اسرائیل کے علماء کی عزت اور احترام کرتے تھے؟ کچھ تو بڑا ان سے معروف تھے، ان سے معروف تھے، ہاں بالکل صحیح فرمایا۔ ہاں ہے نا کہ تم دیکھو وہ بھی وہ صحابہ نے کتاب اس پہ ایمان لا رہے ہیں، بالکل۔ اور ہاں ورقہ بن نوفل بھی ہیں، وہ عیسائی تھے، ہے نا، عیسائی تو ہیں ہی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور بھائی تجارتی جگہ تھی نا، کیا یہ لوگ یہود بھی رہے ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے آپ، بھائی تجارت پیشہ قوم تھی، یہ نہیں رہے ہوں گے؟ کیا رہے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے جو روایات میں آیا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح کیا مکے کو، تو جب اندر گئے ہیں تو بہت 360 بت تھے نا، اور جو ہے اس کی دیواروں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ کیا مطلب اس کا؟ مانتے تھے کچھ عقیدہ تھا؟ نہ نہیں، اس کا معمار رہا ہوگا کون؟ عیسائی، کوئی معمار خانہ کعبہ کا عیسائی تھا۔ اور میں عرض کروں اس زمانے میں عرب کے لوگ فن تعمیر سے زیادہ واقف نہیں۔ عربی شاعری میں جو ہے وہ رومی انجینئر کا بنا ہوا پل کہے گا، رومی انجینئر کا بنا ہوا پل۔ معلوم یہ ہوا کہ رومی جو ہے اس معاملے میں کیا تھا، بہت آگے تھے۔ سمجھا کہ نہیں؟ شاعری میں ان کے ہے، رومیوں کا تذکرہ ہے۔ چلیے اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ فصیح عربی اس آدمی پر تو وہ یوں کیسے پڑھتا؟ یہ کیا پھٹ سے اعتراض کر دیتے ہیں؟ لیجیے صاحب، یہ کلام عربی اور رسول عجمی، کلام عربی رسول عجمی کیسے ہوگا؟ اب پھٹ سے وہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیوں، یہ ہم میں سے، ارے کیا بات! تو اعتراض کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، یہی نا، اعتراض برائے اعتراض۔ چلیے تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔ ہاں، اس کے یعنی انکار، اس قرآن مجید کے انکار کو ان کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے، پیوست کر دیا، لہذا یہ ایمان نہیں، انکار ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے، ہم نے گوندھ دیا ہے انکار کو۔ سلکنا فی قلوب المجرمین، اس لیے کیا کریں گے؟ لا یؤمنون بہ، اس میں ایمان نہیں لا سکتے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ چلیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ هل نحن منظرون، آج تو مطالبہ کر رہے ہیں اعلیٰ صاحب، کس چیز کا؟ عذاب کا۔ جب عذاب آ جائے گا کیا کہیں گے؟ ارے کچھ مہلت، چانس دے دے، تھوڑی چانس دے دے، یہ فطرت انسان کی۔ چلیے تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ہاں، تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دے
اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو سامان عزیز جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ بہت یہ رک جائیں گے، عذاب روک دیا جائے اور خوب فراوانی مل جائے اور پھر عذاب آئے تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ان کو۔ چلیے دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر کوئی ڈرانے والے تھے اور نصیحت کرنے والے تھے، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ کیا مطلب ہم ظالم نہیں تھے؟ اس پر جو زور دے رہا ہے ہاں ہر قوم کے لیے نبی بھیجے گئے اور پھر ان کو ٹائم بھی دیے، پھر بعد میں اگر نہیں کیا تو پھر ہاں، یہ بچہ سمجھتا ہے۔ اگر ہم ڈرانے والا نہ بھیجتے، تذکر یاد دہانے والا کرنے والا نہ بھیجتے، عذاب ڈال دیتے ہیں، ظلم ہوتا، یہ ظلم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، وما کان ربک مہلک القری بظلم، ایسا اس کی سنت نہیں ہے۔ اس کی سنت یہ ہے کہ پہلے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، پھر پیغمبر یاد دہانے کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں۔ جب انکار کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے بتایا تھا کہ اس کی سنتیں کچھ ہے، تب عذاب آتا ہے۔ چلیے حجت قائم ہونے کے بعد عذاب۔ ہاں، حجت قائم۔ چلیے اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، ہاں، اور نہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ ان کے لیے مناسب ہے اور نہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، دو لفظ ہیں۔ وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے ہاں، گئے ہیں۔ بس اب یہ بتائیے صاحب، یہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ وما تنزلت به الشیاطین، یہ لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، بولیے۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے جن ہے، کاہن ہے، کاہن کہتے ہیں نا، جنی اثر ہے، وہ آ کر پیش کرتا ہے، یہ آ کر پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شیطان اس کو لے کر نہیں اترے، شیاطین لے کر نہیں اتر سکتے، اور نہ ان کے لیے مناسب ہے، شیاطین کے لیے مناسب نہیں۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ بھائی جو ہے انسان کو ذمہ داری دی قرآن کی۔ ہاں، بولیے سالم صاحب، یہ شیاطین کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وما یستطیعون، وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بولیے جمیل صاحب، اشرف المخلوقات کون؟ شیاطین نہیں، شیاطین اشرف المخلوقات نہیں، انسان کی خصوصیت۔ لوگ نہیں اس لیے ہاں نہیں ہے۔ بولیے جمیل بھائی، کیوں ان کے مناسب نہیں؟ امام بغیلہ شیاطین کی مناسب نہیں، مزاج میں شر ہے۔ شر ہے، خیر نہیں۔ بولیے وہ اہل ہی نہیں۔ اہل نہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں شیطان کا القاء شیطانی، یہی نہیں کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، القاء شیطانی ہوتا تم دیکھتے رہو کہ ہر صفحے پر شیطان کو اس میں متون کیا گیا ہے۔ شیطان جو نازل کرے گا اپنے لیے گالی نازل کرے گا، بولیے آپ، کہیں اس کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، اس کی تائید کہیں تو نہیں ہے۔ ہر جگہ جو تنبیہ کی گئے، وہ بچوں اس سے ہوشیار رہو، تمہارا دشمن ہے، عدو مبین ہے تمہارا، ہر جگہ۔ تو یہ کلام تو تم دیکھ رہو، ہر صفحے پر شیطان کی مذمت کی گئی ہے، تو اس کے شایان شان ہے ہی نما بغی اور نما یستطیعون، اور نہ یہ استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت نہیں رکھتے کیا مطلب؟ ان کے پاس متنی یہ فصیح عربی کی صفات۔ وہ استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلے شیطان تو رہتا تھا وہاں، ملائے اعلیٰ پر رہتا تھا کہ نہیں تھا نا؟ جب انکار کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو دھتکار دیا۔ اب جو ہے وہاں جا نہیں سکتا، وہاں پہلے جاتے تھے لوگ، تو ظاہر ہے جب اس زمانے پابندی، اب پابندی لگ گئی ہے، اب وہ جا نہیں سکتا، وہاں جا نہیں سکتا۔ کاہن جو ادھر کان لگاتے ہیں، وہ کچھ جو ہے آ کر کچھ سنکن وہ کاہن ہوتے تھے، نہیں آئے نا، کوئی منتر وغیرہ پڑھتے تھے، اور آج کل ہندوستان میں یہ سب بہت سے جھاڑ پھونک کرنے والے۔ تو وہی کہہ رہا ہے، چلیے کیا ہے، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے۔ ہاں، سماج۔ آپ نے سورہ صافات میں پڑھا ہے، اگر کوئی چاہے جانا تو کیا ہے؟
فوراً جو ہے ہم یہاں انگارہ جو ہے فوراً پیچھا کرتا ہے. فاتبعوا شہاب ثاقب، پیچھے لگا دیتے ہیں شہاب ثاقب کو. وہ جا نہیں سکتے وہاں تک، سن کو لے ہی نہیں سکتے ہیں، اور زبردست پہرا بیٹھا ہوا ہے. لہذا یہ کہیں گے شیطان القاء شیطان کسی تو صحیح ہے ہی نہیں. چلیے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ ایک مطلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے جا رہے تھے کیا؟ نہ. فلا تدعوا اللہ الہ آخر، اے نبی کیا ترجمہ کیا ہے مولانا نے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. آپ کا کیا ہے ترجمہ؟ پڑھیے سالم بھائی. آیت نمبر 212. لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو. ٹھیک ہے. ان کا کیا ہے؟ یہی ہے. ہاں، نہ مانو. اب دیکھیے اس کا ترجمہ نہ ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا. پکارو نہیں بلکہ نہ پکارنا. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ نہ پکارنا کیونکہ ان کا مطالبہ ہو رہا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ تم پکار دو سب جو ہے، ہاں بس دو لو، مت پکارنا. ان کی تجاویز کو مسترد کر دو. ان کی صلح جو ہے ان کی شریعت پر ہرگز مت کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. تمہارے وہ شرک لانا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. چلیے ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں ہاں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور قریبی لوگ ڈراؤ. قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اب آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول نے بلایا تھا نا. جی ہاں، سب کو بلایا تھا، قریبی رشتہ داروں کو. اور قریبی رشتہ دار کون تھے ان کے؟ قریش کے لوگ ہیں. اور قریش میں آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا مضبوط خاندان، اونچا خاندان ہے، کیونکہ وہاں بہت سے پہلو سے وہی دخیل ہے مکے میں، ہے کہ نہیں؟ بنو ہاشم. ہاں، بنو ہاشم کا مقام بہت بلند تھا. تو وہ تم ڈراؤ ان کو. شرک اقربین. چلیے اور ایمان والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کرے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. لیکن اگر وہ ایک منٹ. اور ایمان لانے والوں میں سے کیا ترجمہ؟ جی جو لوگ تمہاری پیروی کرے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. آپ جمیل بھائی ترجمہ پڑھیے. اور جو مومن تمہارے پیچھے چلے. ہاں بس. دیکھیے ان کا ترجمہ واضح ہے. اور جو مومن تمہارے پیچھے، یعنی دیکھو عبد الرحمن، جو مومن تمہارے پیچھے چلنا، مین کو کیا بنایا؟ بیان. مومن میں سے مطلب کیا ہوگا؟ تبعیض. بعض مومنین سب کے ساتھ اہل ایمان، پکے درجے کے اہل ایمان ہیں. پکے المومن جب آ جائے سمجھے پکے درجے کے ہیں. تو یہ ترجمہ مناسب ہے. ہم یہ نہیں کہتے بھائی متین بھائی کہ یہ ترجمہ نہ بنے، یہ نہیں کہتے، لیکن زیادہ مناسب ترجمہ وہ ہے. کچھ سمجھا کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مومنین میں سے جو تمہاری اتباع کریں. ایمان لانے والوں میں سے یعنی کچھ ایسے ہوں گے جو وہ اتباع نہیں، یہ ہے نا، تو وہ نہیں مانا یہاں. اور جو بھی اہل ایمان یعنی من بیانیہ ہے، جو اہل ایمان تمہاری اتباع کریں، اتباع کرنے والے اہل ایمان، یعنی وہ لوگ جو تمہاری اتباع کریں یعنی اہل ایمان، ان کے لیے خاکساری کے بازو جھکائے رہو. وہ تمہارے اپنے، جیسا آپ نے دیکھا نا جو حضرت نوح سے کہا نا نکالو ان کو، نکالو. نہیں نکالنا، یہ تمہارا سرمایہ ہے، یہی سرمایہ تمہارا ہے. ان کو نکالو گے تم کہاں رہو گے؟ ان کو نکال کے تم کہاں رہو گے؟ تو ان کو نکالنا مت، یہ ہے اصل میں. چلیے ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے لفین اسو کا، یہ تم فین اسو کا فقرنی، اگر یہ تمہاری نافرمانی کر. کون نافرمانی؟ ہاں سنیں کہ نہیں؟ ارے بھائی سنیں. فین اسو، اگر وہ نافرمانی کریں. کون؟ قریش کے لوگ، نہ کہ مسلمان. ہاں مسلمان نہیں ہیں. ایسا ترجمہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. جو اگر یہ یعنی مشرکین تمہاری نافرمانی کرے. ایک تو اہل ایمان ہے جو تمہاری اتباع کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیا ہے؟ جو مشرکین ہیں جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں. چلیے تو کہو کہ ہمارا جو ہم تم سے کیا ہے؟ بری ذمہ. چلیے وتوکل. اب دیکھیں آ گیا، اور وہی آ گئی وتوکل عزیز الرحیم.
اور بھروسہ کر کس پر؟ عزیز پر اور رحیم پر. وہی تمہارا کیا ہے؟ تمہارا محافظ ہے، وہی مہربان ہے، وہی غالب ہے. اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم کو غالب کرے گا. اور کچھ جو ہے وہ رحیم ہے، کچھ دیر اس میں لگ سکتی ہے. چلیے. جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نخل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عموماً تہجد کی دیتے تھے، جاتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کیا حال ہے، کتنی اپنی تربیت کر رہے ہیں، اپنی تربیت اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کیا کیا جد و جہد کر رہے ہیں. وہ قلبک فی الساجدین. چلیے. انہ هو وہ السمیع سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا؟ ہاں دیکھیں اب اس کا جواب دے رہا ہے یہاں کہ میں بتاؤں شیطان کس پہ اترتے ہیں، کس پہ اترتے ہیں؟ تنزل کل افاک نسیم، جھوٹوں پر، لپاڑیوں پر، گنہگاروں پہ اترتے ہیں. کیا یہ نبی ایسا ہے؟ نبی جھوٹا ہے، لپاڑیا ہے؟ ہرگز نہیں. چلیے. وہ ہر جعل ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. بس دیکھیے ابھی یہاں ہم ترین آئے تھے والشعراء یتبعہم الغاوون. یہ اس کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ والشعراء یتبعہم الغاوون. اور شعر شاعری میں بہت اعلیٰ مقام پر تھے اور نبی کیوں؟ کو شاعر ہاں وہ کہتے تھے شاعر ہے، ہاں شاعر ہے. شاعر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جگہ وما ہو بقول شاعر کہاں ہے نا، کہا نا وما ہو بقول شاعر. وہ شاعر کا کلام نہیں ہے. اور جگہ وما ہو بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے نا. یہ کہا ہے سورہ حقہ میں، آپ دیکھیں گے. تو اب یہ یہاں جو ہے وہ شعراء یتبعہم الغاوون کہہ رہا ہے شعراء یہ شاعر نہیں ہے. شاعر کیوں نہیں ہے؟ کیوں دیکھ نہیں رہے کہ شعراء کی اتباع کون کرتے ہیں؟ جاہل نہیں جاہل نہیں، بہکے ہوئے لوگ. غاؤن مانے بہکے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. اور شعراء یتبعہم الغاوون. اس نبی کی اتباع بھٹکے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. کس سیرت کس کردار کے لوگ ہیں، کس سیرت کس کردار کے لوگ ہیں. تو تم اتنی تمیز نہیں رکھتے ہو کیا؟ تم کہہ دیتے ہو کیا وہ شعراء یتبعہم الغاوون. پھر ایک صفت اور ہے، اور کیا صفت ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی میں، بھٹکتے ہیں؟ ہاں ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عربوں میں ان کا مقام بہت بلند تھا شاعروں کا. اور جب چاہتے جنگ کی آگ بھڑکا دیتے تھے. ہاں جنگ کی آگ بھڑکا دیتے تھے. تو یہ باتیں ہیں کہ وہ یہ دیکھو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون یوانہم یقولون ما لا یفعلون. وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. صاحب شاعری اسی کا نام ہے، عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا انداز بیان غلط، یہ تیرا بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر باغ خار نہ ہوتا ہے نا. یہ بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں بادہ خاری نے تم کو وہ کر دیا. ہم نے کہا مسائل تصوف، کیا تصوف کی باتیں کرتا ہے غالب؟ تو یہ باتیں ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے رہے. تو یہ کیا ہے؟ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا مطلب اس کا؟ باشعرا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جو ہے استثناء کس سے؟ سوال یہ ہے یہ استثناء جو شعراء سے ہے یا متبعین؟ یہ بات متبعین سے ہے، متبعین سے ہے. البتہ وہ جو اتباع کر رہے ہیں یہ ان کے اتباع کرنے والے غاؤن ہیں. اور اس نبی کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ اہل ایمان ہیں جو عمل کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، شعر و شاعری میں نہیں رہتے. اور منتصر مما، اور
جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو انتقام لیتے ہیں، اور کیا ہے بھائی، وَانْتَصِمُوا بَعْدَ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جتنے ظالمین ہیں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے یہ جو عبد الرحمن آپ نے کیا بتایا، کس سے مستثنا؟ دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں تم بتاؤ، اب دونوں کرو تو گڑبڑ ہو جائے گا، اب ایک ہی مانو پھر۔ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض شعراء میں سے ایسے بھی لوگ اتباع بھی کرتے اور ایمان بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو اتباع کرتے شعراء بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں دیکھیے آپ نے کہا دونوں ہو سکتا ہے، عثمانی صاحب دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال دیکھیے یہ ہے، قرآن مجید نے کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہا کہ نہیں؟ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ اس کے شایان شان ہے، نبی کی شایان شان نہیں ہے، اور آپ کہیں شاعر نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کی شاعری سے انکار کر رہا ہے قرآن مجید۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نبی کی شایان شان ہے ہی نہیں، شعر و شاعر نبی کی شایان شان نہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی سے کوئی ایک شعر بھی نہیں پڑھ سکے، وہ ان کے شایان شان ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں اچھے شعراء بھی ہوتے ہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں یہاں۔ سمجھ میں آ رہی جمیل صاحب کہ نہیں بات؟ ہاں، کہ وہ نبی کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ پیروی کرتے ہیں کس کی؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کی نہیں پیروی کرتے، بلکہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔ بولیے، یہاں شاعری کے استثناء تھوڑی نہیں ہے، کچھ سمجھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ سالم صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ شاعری یہ نہیں کہ اچھی شاعری اور خراب شاعری، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، کہ قرآن مجید کہہ چکا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نبی کے شایان شان شاعری ہے ہی نہیں۔ ہاں تو بھائی یہی ہے، تو یہی نہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کو یہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کس کے لیے آیا ہے؟ تو نبی کے سلسلے میں، ہاں نبی کے سلسلے میں نبی کو شاعر بنا رہے ہیں، کہا دیکھو شعراء تم دیکھو ان کے پیچھے کون رہتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ چل رہے ہیں، اور اس نبی کے سامنے کیا بھٹکے ہوئے پیچھے بھٹکے لوگ چل رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ چل رہے ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ معلوم یہ ہوا اس میں اچھے شعراء کی کوئی استثناء نہیں ہے، کچھ سمجھا کہ نہیں سالم صاحب؟ ہاں، یہ اچھے شعراء کے نہیں، یہ اسلامی شاعری ہے، فلاں شاعر ہے، یہ سب نہیں، اور کریں شاعری الگ مسئلہ ہے، الگ مسئلہ ہے، شاعری کریں، اس پر بحث نہیں ہے، نہ ہم فتویٰ دیں گے، لیکن قرآن مجید کم سے کم ہاں اچھے شعراء غلط شعراء کی بات نہیں کرتا ہے، سمجھ گیا؟ کیونکہ وہ بنیادی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس کے شایان شان شاعری نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے، آپ دیکھیے قوموں کو تباہ کرنے میں شعراء نے کام کیا ہے، چاہے دلی ہو، لکھنؤ ہو، حیدرآباد ہو جی، یا کوئی اور ہمارا ملک ہو، کوئی اور ہو، یا قرطبہ ہے یا بغداد ہو، بولیے سب کو کس نے برباد کیا ہے؟ شاعروں نے برباد کیا ہے، شاعر نے برباد کیا، اسی چکر میں رہ گئے۔ اب آپ بتائیے، آتے بہادر شاہ ظفر صاحب کیا ہے، اسی میں آتے ہیں، کیا غالب صاحب جو اسی میں، ذوق صاحب ہیں، یہ سب، اور آ گئے یہ شعراء، ارے انگریز آ گئے، گرفتار کر لیا، بولیے کیا ہوا؟ یہ شاعری نے قوموں کو کیا کیا؟ تباہ کر، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ شاعری اب غیر مہذب اور غیر اسلامی پیشہ ہے، یعنی قرآن کی روح سے قرآن مجید یہ کہیے کہ اس کی جو ہے نا، اس کی ہاں اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن اب دیکھیں حضرت حسان ہے، حضرت حسان ہے، شاعر ہیں، حضرت حسان سے کام کیا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب بولیے، منفی کام لیا، وہ گالیاں دے، اٹھ جاؤ تم بھی جواب دو، حجا کے لیے کام، منفی کام کر سکتے ہیں شعراء، منفی کام کر سکتے ہیں شعراء، ادھر جو حملہ کر رہے ہیں اسلام پر، نبی پر، صحابہ کرام پر، تم چلو صاحب، آپ نے دیکھا ایک منفی کام ہے، کوئی تعمیری کام نہیں ہے۔ اور کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ ہاں، ارے قرآن مجید جب نازل ہوا شاعری ختم ہو گئی، عربوں کی شاعری ختم ہو گئی، دور عباسی میں پھر وہ شروع ہو گیا، وہ تباہی جو پھر لائے سب۔ جو موسیقی کی شاعری ہے اور جو عورتوں پر جو شاعری ہوتی ہے وہ تو خیر وہ تو وہی ہوتا ہے، جو اب دین اسلام کی شاعری ہے، شعر و ادب کا یہ ناپاک دفتر، عفونت میں ہے جو سنڈا سے بدتر، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔
ہاں عبد الرحمان صاحب، یہ کون کہتا ہے؟ حالی ہے، اچھا مولانا حالی اپنے ادب پر مقدمہ شعر و شاعری جو ہے نا، مقدمہ شعر کا ہمارا ادب کیا ہے؟ وہ بھی عالم عالم دین ہے بھائی، اور کہا کہ ہمارا دیکھو کیا ہے ہمارا ادب، وہ سنڈاس عفونت میں جو سنڈاس سے بدتر، ہاں کیا کیا شاعری ہماری، چاہے اردو، چاہے لکھنؤ کی شاعری ہو یا دلی کی شاعری ہو۔ علامہ اقبال کی شاعری تو تعمیری، علامہ اقبال کی شاعری تو ٹھیک ہے بھائی، چلیے ہم شعرا پہ عام کمنٹ نہیں کرتے، قرآن مجید کی دیکھیے تفسیر بیان کر دی ہم نے، ہاں اگر آپ کو سمجھ گیا سمجھ گئے واہ بھائی یہ کیا ہے بات یہ، ہاں کیا لینا دینا ہے، اگر کوئی شاعری کا ذوق رہتا ہے کرے اور اسلامی شاعری دین کو فروغ دے تو کوئی بات نہیں ہے نا شاعری اسلام کو پھیلانا ہے تو استعمال کر سکتے ہو نا بھائی، اگر شاعری کا ذوق ہے تو اسی کے لیے کرنا چاہیے ہے نا، ورنہ خالی شاعری بے معنی چیز ہے، شاعری بے معنی چیز ہے، اس سے اب آپ دیکھیں حضرت حسان شاعری کرتے ہیں، کہیں نظر آتے ہیں میدان جنگ میں آپ کو؟ نہیں میدان جنگ میں آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا غزوہ احزاب کے سلسلے میں کہا کہ دیکھو آ رہا ہے وہ، کہا کہ ہم یہی ہوتے تو جنگ میں نہ جاتے، بالکل کہا کہ نہیں جنگ میں نہ جاتے، کہا ارے ہم اس لائق ہے ہی نہیں، ہاں لا لیکن حضرت صفیہ نے مارا، پھر کہا لے جاؤ اس کا سر جو ہے، کہا اس کی ہمت نہیں، اب بتائیے یہ سب چیزیں ہیں، حضرت حسان کی تاریخ بہت ہے، شاعر اسلام ہے، لیکن دیکھیے تو بہرحال شاعری کی بہت زیادہ تائید نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید کی دیکھیے منشا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے میرا خیال ہے کہ نہیں، بے شک سمجھ اب اگر کوئی شاعری کر رہا ہے بھائی اسلام میں اسے تربیت کرنا تو اس پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاکم اللہ خیر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.